اوکاڑا سے ہمارے بیورو چیف رکھا بلوچ کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا حجرہ شاہ مقیم میں سوتن کو الگ نہ کرنے پر بیوی نے 2 ساتھیوں سے مل کر خاوند کو قتل کر دیا۔ رکشہ ڈرائیور مقتول محمد علی کی 2 بیویاں ایک ہی گھر میں رہائش پذیر تھیں۔ پہلی بیوی رابعہ فوت ہونے والی بیٹی کے سسرال میں افسوس کے لیے گئی ہوئی تھی۔ دوسری بیوی نسرین بیوی نے ساتھیوں کے ہمراہ خنجروں کے وار کر کے خاوند کو قتل کر دیا۔ مقتول کے سر پر گہرے زخموں کے نشانات ہیں۔ ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مقتول کے بھائی محمد احمد نے بھابھی اور اس کے 2 ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ پولیس نے لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال روانہ کر دی۔ کھڑیاں خاص چلڈرن پارک میں رمضان بازار سج گیا۔ رمضان بازار میں آٹا، چینی، مشروبات، پھل، دیگر اشیاء ضروریات بازار سے بارآیت خریدیں۔ کھڑیاں میں چلڈرن پارک میں رمضان المبارک کا بازار زیر نگرانی چیف آفیسر بلدیہ سردار عبدالرؤف ڈوگر، حیدر علی بھٹی، حبیب سردار، منظور احمد طور، مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین محمد شفیق اکرم، جونیجو سیکریٹری فیصل بشیر گجر، نوید احمد، محمد سلیم، رحمت علی چودھری، محمد جمیل، ریونیو افسران، تحصیلدار حفیظ الرحمان، حلقہ کانگو فاروق انور، اشفاق امین، ثقلین فاروق پٹواری، دیگر عملہ کے تحت رمضان بازار آٹا 10 کلو تھیلا 450، چینی 80 روپے فی کلو، دیگر اشیاء خورد و نوش بازار سے سستی مل رہی ہیں۔ کمالیہ سے ہمارے بیورو چیف شہزاد احمد کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر زریاب ساجد کمبو کی زیر صدارت ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد۔ سائلین کے ایک چھت کے نیچے مسائل حل کرنے کے لیے ریونیو آفیسر اور سٹاف موجود۔ تفصیلات کے مطابق بورڈ آف ریونیو حکومت پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں پنجاب بھر ہر ماہ کی 1 اور 2 تاریخ کو ریونیو عوامی خدمت کچہری کا اسسٹنٹ کمشنرز اپنے انعقاد کریں گے۔ اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر زریاب ساجد کمبو کی زیر صدارت تحصیل آفس میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیلدار، نائب تحصیلدار، پٹواری، ریونیو سٹاف نے شرکت کی۔ خدمت کچہری میں ریونیو سے متعلقہ مسائل کو بروقت حل کیا گیا۔ کھڑیاں اور گردونواں میں رمضان مبارک کی آمد سے قبل لوڈ شیڈنگ میں اضافے سے مسجدوں اور گھروں میں پانی کا قطرہ بھی میسر نہ ہو سکا۔ کاروباری حضرات، تاجر لوگ بڑی متاثرہ ہو کر رہ گئے۔ اعلیٰ کام نوٹس لیں۔ تفصیلات کے مطابق کھڑیاں پریس کلب کے چیئرمین محمد سلیم خلیفہ نے کام وابڈہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ فرزند توحید رمضان مبارک کے روزے رکھ سکیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سحری و افطاری کے وقت بجلی کی بلا تفریق فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایکسین وابڈہ ملک عرفان اللہ ان خیالات کا اظہار خدمت ویلفیئر کونسل کے وفد سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، جس کی قیادت سید ندیم جعفری نے کی۔ وفد میں ماجد سید راؤ چودھری، عمران خورشید، سجاد خالق رکھوی، امجد علی رانا، ذوالفقار علی، اصغر علی، میڈم سائمہ حسن نشاری، عبدالمالک، نوید زمان بھٹہ، زریاب ندیم شامل تھے۔ اس موقع پر ملک عرفان اللہ نے مزید بتایا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تفریق فراہمی کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے گا۔ سحری و افطاری کے اوقات میں ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جو ان اوقات میں ترجیحی بنیادوں پر خدمات سر انجام دیں گی۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بلا تفریق بلا امتیاز خدمات سر انجام دیتے ہوئے صارفین کو سہولیات فراہم کریں گے۔ بجلی چوری اور گنڈا مافیا کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے۔ بدترین لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا جینا محال کر دیا۔ گرمی کی شدت میں اضافہ، لوگ سخت پریشان ہو گئے، کاروبار بند ہونا شروع۔ تفصیلات کے مطابق قصور ضلع بھر میں اور خاص کر دیہی علاقوں میں شدید ترین لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے 12 سے 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کے باعث لوگ سخت پریشان ہو گئے ہیں اور پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں، جبکہ گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور ماہ رمضان کی بھی آمد نزدیک ہے، جس کے باعث لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ماہ رمضان میں ایسے ہی لوڈ شیڈنگ کی گئی تو اتنی گرمی میں روزے داروں کا برا حال ہو جائے گا۔ شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے استدعا کی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کیا جائے۔
پتوکی کے نواحی علاقہ ہنجرائے کلا ہنجرائے خورد کا سیوریج ناکارہ ہو گیا۔ سیوریج کا گندا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے لگ گیا۔ سلیم رزاق ہنجرا کی رپورٹ کے مطابق ہنجرائے کلا میگا روڈ پر سیوریج کے گندے پانی سے گزرنا محال ہو گیا۔ اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے گھروں میں سیوریج کا گندا پانی داخل ہو رہا ہے۔ سڑک ہنجرائے میگا روڈ پر سیوریج کا گندا پانی آنے سے سڑک سے گزرنا محال ہے۔ نمازیوں کو نماز ادا کرنے اور بچوں کو اسکول جانے، ملازمین کو دفاتر جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اہل علاقہ نے مزید کہا کہ ایم این اے، ایم پی اے ووٹ لے کر رفو چکر ہو گئے ہیں اور حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں گی مگر روڈ تعمیر نہ ہو سکا۔ سیوریج کے نظام کو بہتر بنایا جائے، اہل علاقہ کی اپیل۔